السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم جس عنوان پر بات کرنے والے ہیں وہ حیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم لوگوں نے بارہا حیا کے تعلق سے پڑھا ہے کہ حیا کیا ہے۔ تو حیا کے تعلق سے ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہتے کہ حیا کیا ہے اور حیا کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ خود بھی حیا کرتے ہیں، اور ایمان والا جو ہے وہ اللہ رب العزت سے حیا کرتا ہے۔ تو حیا جو ہے وہ اور تقویٰ اس کا بڑا تعلق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ہیں، اگر ان میں سے ایک اٹھا لیا جائے گا نا تو دوسرا خود بخود اٹھا لیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو تقویٰ دل کے اندر اللہ کے خوف سے پیدا ہوتا ہے نا، ظاہر اعمال پر اثر کرتا ہے، اور حیا جو ہے نا وہ تقوی کے زیر اثر ظاہر ہوتی ہے، یعنی خدا کا خوف، لوگوں کا یا اپنا لحاظ رکھ کر اس کے سامنے شرمندہ جو ہے نا نفس ہو کر، دل کے اندر غلط کام پر احساس ندامت ہو یا پشیمانی سے انسان بچنے کی خواہش ہو، کوشش کا نام ہے، سمجھ رہے حیا، اور جو اسے اس غلط کام کے کرنے سے روک دے۔ جتنا زیادہ تقویٰ اتنی زیادہ حیا، جتنا زیادہ اللہ کا ڈر ہوگا انسان کے اندر اتنی زیادہ انسان کے اندر حیا ہوگی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ حیا جو ہے انسان کے اندر، وہ حیا، شرم و حیا انسان کو انسان بناتی ہے۔ شرم و حیا جو ہے وہ انسان کو انسان بناتی ہے، اور شرم و حیا کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے اچھے انجام اور برے انجام کی طرف ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی حیا جس کی قوت، لطافت، حیات قوت جو ہے وہ انسان میں دل کی زندگی کے مطابق ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ یعنی حیا کی قوت انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے؟ جتنا ایمان ہوگا اتنا ہی انسان کے دل میں حیا ہوگی۔ تو حیا جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا اہم حصہ ہے، اہم جزو ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے ویسے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے، سمجھ رہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ سے کما حق کہو حیا کی نا تو وہ اپنے دامن، اپنے ذہن، اپنے خیالات، اپنے اعضاء وغیرہ کی حفاظت کرے گا۔ جس نے اللہ سے ویسی حیا کی جیسا حیا کرنے کا حق ہے، تو گویا کہ اس نے اپنے ذہن کی، اپنے خیالات کی، اپنے اعضاء کی حفاظت کی نا، اپنے پیٹ اور روزی کی حفاظت کی۔ موت اور بوسیدہ ہونے کے یاد رکھے جو انسان، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، جس نے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کو چھوڑ دیا، سمجھ رہے؟ جس نے یہ کام کر لیا نا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شرمانے اور حیا کرنے کا حق ادا کیا، سمجھے؟ تو یہ حیا جو ہے نا وہ دین کی قوت اور یقین کی صحت سے حاصل ہوتی ہے۔ جتنا انسان کا دین قوی ہوگا، جتنا انسان کے اندر اللہ کا احساس قوی ہوگا، اتنا زیادہ حیا اس کے اندر بڑھتی چلی جائے گی۔ حیا ایمان میں سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اور ایمان جنت میں لے کر جانے والا ہے۔ ایمان جو ہے وہ جنت میں لے جائے گا۔ تو فحش کام، فحش گوئی، برائی جو ہے نا، دل شکنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو بے حیائی جس چیز میں بھی ہو، یہ یاد رکھیں ساتھیو، اس چیز کو عیبدار بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو نا اس چیز کو جو ہے وہ حیا انسان کو بے عیب بناتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ حیا کا ہونا انسان کے اندر خوبصورتی کو بڑھاتا ہے۔ حیا ہے نا؟ دیکھو اب آپ سوچو حیا کتنی زیادہ ہے ضروری عورت کے لیے۔ ہاں، مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان عورت کی کفن میں کتنے ہوتے ہیں؟ 5 کپڑے، ہے نا؟ 2 کپڑے زائد، اس میں ایک اسکارف ہوتا ہے، دوسرا سینہ بند، ہے نا؟ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، مسلمان عورتوں پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ جو ہے وہ انسان کھلا رکھتا ہے۔
دیکھیے اکثر عورتوں کو دیکھا گیا اپنے گھر میں والد ہے، بھائی ہے، باپ ہے نا، بیٹا ہے جوان، سینہ کھلا ہے، سر بھی کھلا ہے، بغیر دوپٹے کے گھر میں گھوم رہے ہیں، بغیر چادر کے گھر میں گھوم رہے ہیں. حالانکہ مرنے کے بعد بھی عورت کے کفن میں 2 کپڑے جو ایکسٹرا ہوتے ہیں مردوں سے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ سینہ بند اور اسکارف. کتنا حیا کا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد بھی یہ 2 کپڑے ایک میت کو، حالانکہ لپیٹ دیا لفافے میں، ازار اور قمیص 3 کپڑے بس ہو جاتے، لیکن نہ میت ہے نا، اوپر سے تو چادر میں پورا لپیٹ ہی دیا جاتا ہے، لیکن کہا کہ سینہ بند بھی رکھا جائے گا اور اسکارف بھی ہوگا عورت کے 5 کپڑوں میں. تو مسلمان عورتوں پہ افسوس ہم مسلمانوں پر ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی حیا ہمیں سکھلائی، اور اللہ خود حیا کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے بالکل حیا نہیں کر رہے، ہم اللہ سے بالکل حیا نہیں کر رہے. تو حیا کتنی اہمیت کا حامل ہے. ہم گھر میں ہیں تو گھر میں کس طرح حیا، فرشتوں سے کس طرح حیا. اسی لیے کہا نا کہ ایک مومن جو ہے وہ بیت الخلاء میں اور نہانے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا. کیوں؟ اسے فرشتوں سے بھی حیا ہے نا، کہ رحمت کے فرشتے، چونکہ میں زیادہ جتنے دیر برہنہ رہوں گی میرے جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، تو اسے حیا آتی ہے. جلدی جلدی وہ کم وقت میں نہانا ہے نا. کچھ عورتوں کی عادت، کچھ مردوں کی عادت ہوتی ہے، نہانے گئے تو خوب دیر تک بس نہا ہی رہے، تو کم وقت میں نہانا، کم وقت میں حاجت کو پورا کرنا، کم وقت لگانا. سمجھ رہے کہ میرا سطر زیادہ دیر کھلا نہ رہے. حتیٰ کہ سنتوں میں یہاں تک آتا ہے، جب واش روم میں بیت الخلاء میں جانے کی جو سنت ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جب ہم زمین کے قریب بیٹھنے کے ہوں تب جا کے اپنے سطر کو کھولیں، پہلے سے ہی سطر کھول کر نہ کھڑے ہو جائیں. زمین کے قریب جاتے جاتے اپنے سطر کو کھولیں، یعنی پجامہ جو ازار جو ہے وہ زمین کے قریب جاتے جاتے ہم ہٹائیں. کتنی حیا اسلام نے ہمیں سکھلائی ہے. ایک با حیا با پردہ عورت، یاد رکھے، 1000 بے حیا اور بے پردہ عورت سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ پردہ کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ اپنے عورت ہونے کا حق ادا کرتی ہے. اس لیے تو حیا جو ہے وہ ایمان کا اہم جزو ہے. جو عورت ننگے سر گھر سے باہر نکلے اور غیر مرد کی نظر اس عورت پہ پڑے تو اس عورت کے ساتھ 3 آدمی بھی جہنم میں جائیں گے، ایسے بھی کتابوں میں ملتا ہے. اور عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، کتابوں میں آتا ہے نا. یعنی حیا بولنے میں، حیا چلنے میں، حیا دیکھنے میں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ ہم نے استاذہ کے درس میں سنا تھا کہ ہمارے اندر اتنی حیا ہونی چاہیے، ہماری نگاہیں نیچی ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں زندگی سکھلائی ہے، راستے میں چلنے کی جو سنتیں ہیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ کے چلیں. اس میں ایک چیز یہ کہ جب بندہ یہاں وہاں نہ دیکھے کہ کسی غیر مرد پر نظر چلی جائے، سمجھ رہے، کسی کی آنکھ سے آنکھ مل جائے تو ایسا معاملہ نہ ہو. دوسری بات یہ کہ راستوں میں جو کپڑے ملتے ہیں عورتوں کے، اندرونی کپڑے، تو آج تو کیسے کھلے عام اسٹور وغیرہ پر یا راستوں پہ سڑک کے کنارے آرام سے لوگ بیچ رہے ہیں. تو کہاں ہمارے اندر اتنی حیا ہو کہ ہماری نگاہیں وہ اسٹور کی طرف نہ اٹھیں، حیا کی وجہ سے اتنی ہمارے اندر شرم و حیا ہو. کہاں اتنی حیا، آج تو بینر وغیرہ بھی اگر ہم دیکھیں، کوئی بھی چیز کا ایڈورٹائز ہوتا ہے جس کو ہم پرچار کہتے ہیں نا، تو وہ سارے ایڈ میں چاہے وہ چھوٹی سی چاکلیٹ ہو، چاہے وہ بسکٹ ہو، چاہے وہ شیمپو ہو، چاہے وہ صابن ہو، ہر چیز میں ایک عورت کو ڈسپلے پہ لگایا جاتا ہے نا. تو وہ بڑے بوسٹر لگے ہوئے ہیں جس میں کہیں کوئی سنیما کا پوسٹر ہے یا کسی بھی چیز کا پوسٹر ہے، اور اس میں کم کپڑوں میں عورت نظر آ رہی ہے، تمہاری فوراً نگاہیں نیچی ہو جائے. ایسا نہیں کہ ہم اس کو دیکھتے رہے، اچھا کون ہے، اچھا یہ، نہ، فوراً شرم اتنی ہو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام میں، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی ہو. سمجھ رہے؟ حیا کتنی ضروری چیز ہے. اب دیکھیں، حیا بہت سارے اینگل سے ہوتی ہے. ہمیں کیا لگتا ہے صرف کپڑوں میں ہی حیا ہے؟
کپڑوں میں یا باتوں میں. آج دور اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے, لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے, بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ مطلب والدین ہیں جیسے مثال کے طور پہ, تو ماں باپ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہے نا, چلو سالگرہ منا رہے, یا کہیں وہ خوشی خوشی گئے تو کہہ رہے ہیں کہ ابا امی کا ہاتھ پکڑ کر فوٹو کھنچاتے ہیں نا, ابا آپ کندھے پہ ہاتھ رکھو امی کے, ہم فوٹو کھینچتے نہیں. اتنی حیا لوگوں کے اندر سے جا رہی ہے, اور لوگوں کو لگ رہا ہے تو کیا ہوا, اتنا تو ہوتا ہی ہے نا, اتنا تو ہم سکھی پریوار ہے, خوش پریوار ہے, اتنا تو چلتا ہے. ابا امی کا ذرا ہاتھ پکڑتے ہیں, آپ تو میں فوٹو کھینچتا ہوں, تھوڑا ہونا چاہیے نا ہمارے پاس یادگار. تو کتنی شرم کی بات ہے, جوان بچوں کے سامنے ماں باپ اس طرح سے کھڑے ہو, یا جوان بچے, شادی شدہ بچے, ہے نا, بہو بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہو. حیا کتنی اہمیت کی حامل تھی پہلے کے دور میں, لوگوں کے اندر اتنی حیا تھی. ہم اپنی والدہ سے سنتے ہیں کہ آج سے کئی سال پہلے باپ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں کھلاتا تھا, اتنی حیا تھی. سمجھ رہے, حیا اتنی زیادہ تھی کہ باپ اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے چھوٹے بچے کو جو ہے نا کھلاتا نہیں تھا. اگر اس کو کھلانا ہوتا تھا, پیار کرنا ہوتا تو اپنے کمرے میں. اتنی حیا مطلب ہوتی تھی لوگوں کے اندر. کیسا ایک وہ تھا کہ باپ جو ہے نا, پہلے کے دور میں جو ہے نا, پہلے آج بھی گاؤں وغیرہ میں بڑے بڑے گھر ہوتے, اب تو شہر کا ماحول ایسا ہے, تو لوگ اپنے گھر کے اندر نہیں داخل ہوتے تھے, باہر ایک کمرہ ہوتا تھا, مرد اسی میں ہوتے تھے. اتنی حیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, کئی کئی دن ہو جاتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا شکل نہیں, چہرہ نہیں دیکھتے تھے. آج تو بیٹیوں کا دوپٹہ کدھر ہے, سر پہ ہے نہیں ہے, سینے پر لٹک رہا ہے دوپٹہ, وہ بھی نہیں ہے. حالانکہ حیا کا عالم کیا ہے, کتنی حیا ہونی چاہیے. ہم اپنے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, چھوٹے بچے ہیں نا 1 سال کے 1.5 سال کے, وہ بغیر چڈی کے گھوم رہے ہیں. ہم نے پاجامہ نکالا ہے, واش روم لے گئے, ان کو واش کیا ہے, تو واش کرنے کے بعد فوراً ہم ان کو ڈھانپتے ہوئے کپڑے میں, ٹوال میں لپیٹ کر لائے, نہیں بیٹا جلدی سے کمرے میں, کوئی دیکھ لے گا. بیٹا حیا شیم ہے بیٹا, یہ فرشتے چلے جائیں گے, نہیں نہیں ننگا نہیں رہنا ہے, آپ کو ایسے برہنا نہیں رہنا. اتنے چھوٹے بچے کے اندر بچپن سے جب ہم یہ بات ڈالیں گے نا, ہمیں کیا لگ رہا ہے وہ 2 سال کا ہے, وہ 3 سال کا, اس کو کیا سمجھتا ہے, نہیں نہیں 5 سال تک ہم نے بچوں کے سامنے جو بولا جو کیا, وہ بچہ کوری کتاب ہے, وہ اپنے اندر لکھے جا رہا ہے, وہ اپنے اندر جذب کیے جا رہا ہے. سمجھ رہے, تو اتنے چھوٹے بچے کو حیا سکھلائیں. ہم بچوں کو درس دے, بیٹا حیا کیا ہے, کس طرح اختیار کرنی چاہیے, حیا کے کیا فضیلتیں ہیں, ہم اپنے بچوں کو بتائیں گھر میں, اس کے کیا فائدے ہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے بیٹا, حیا چلی جائے گی تو ایمان چلا جائے گا, اور حیا ایمان کا اہم حصہ ہے. شعبۃ من الایمان, الحیاء شعبۃ من الایمان. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایمان کا حصہ ہے, اور بغیر ایمان کے کوئی جنت میں جائے گا. ہاں, کتنی ضرورت اور اہمیت ہے آج کے دور میں. آج تو ہم جو دور دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے بارہا اس بات کو سنا ہے کہ جو دور ابھی نظر آ رہا ہے, اس سے بھی برا دور امت دیکھنے والی ہے, اس سے برا دور. سمجھ رہے, سوشل میڈیا کا جو دور ہے, بدتمیزی بے حیائی کا طوفان ہے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, وہ ریل دیکھ رہے, ریل میں کیا کیا ہوتا ہے, کتنی بدتمیزی والی باتیں ہیں, روٹنا منانا, کھانا پینا, استغفر اللہ, اور بچے وہی سب دیکھ رہے ہیں. اور ہمیں لگ رہا ہے ان کو کیا سمجھ رہا ہے, ان کو کیا سمجھتا ہے, سب سمجھتا ہے بچوں کو. اور یہ آج کے جو بچے ہمارے سامنے ہیں چھوٹے, بس اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی, ان کو حیا نہیں سکھلایا, ہمیں اتنی فکر ہو ان بچوں کی جو ہمارے سامنے بچے 5 سال کے, 8 سال کے, 4 سال کے, 2 سال کے بچے ہمارے گھروں میں, ہمیں اتنی فکر ہو کہ ماؤں کی راتوں کی نیند اڑ جائے کہ اللہ جو دور آ رہا ہے, اتنا برا دور آ رہا ہے, یا اللہ میری نسلوں کی حفاظت فرمائیے گا بے حیائی سے, اتنا خراب دور ہے. سمجھ رہے, تو ہم اپنے گھر کی تعلیم کو زندہ کریں, اس میں ضرورت بتلائیں, حیا کی اہمیت بتلائیں, کیونکہ قیامت کے قریب سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی, حدیث میں آتا ہے, وہ حیا ہے. سمجھ رہے, سب سے پہلی جو چیز اٹھائی جائے گی. اور اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب فوت ہو جائے حیا تو جو جی چاہے وہ کر. جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو جو جی چاہے وہ کر. آج ہم کہتے ہیں نا تو کیا ہوا, چلتا ہے تو کیا ہوا, پتہ چلا کہ ہمارے اندر کی حیا ختم ہو گئی, حیا ختم ہو گئی. سمجھ رہے,
ایک ابھی جلدی کی بات ہے، ہماری والدہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ہم شادی سے لوٹے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو دیکھ کر اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ ہم کیسے کیسے کھانا کھا کے بس وہاں سے نکلے، اتنے دور چکے وہ جانا تھا کہ ہم کس طرح سے جلدی جلدی وہاں سے نکلے، اتنا برا لگا. جوان جوان بچیاں، اتنے اچھے گھر خاندان کی لڑکیاں ہیں، پورے بالوں کو کھلا ہوا، سینے پہ ایک طرف دوپٹہ ہے، سینہ جھلک رہا ہے، اور پورے ہال میں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں اور ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہماری بچیوں کی. گلا اتنا بڑا جھلک رہا ہے، دوپٹہ سینے پر لٹکا ہوا ہے، بال اسٹریٹ ہے اور خوب میک اپ میں چل رہی ہیں. اور تو کیا ہوا؟ اتنا تو چلتا ہے نا، بھائی کی شادی ہے، اتنا تو چلتا ہے نا، بہن کی شادی ہے، تو بھائی بہن کی شادی ہے تو کیا حیا بھی ختم ہو جائے گی؟ وہ حدیث نہیں ہے جس کا مفہوم ہے، ایک صحابیہ اللہ کے جو ہے وہ آئی روتی ہوئی، ان کو جب پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جنگ کے میدان میں شہید ہو گیا، غالباً بیٹا یا شوہر، تو کہا کہ وہ پورے حجاب میں آئی، یا نبی اللہ میرا بیٹا، فل حجاب میں تھی وہ. تو صحابہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا فوت ہو گیا اور تو اتنا حجاب وغیرہ لپیٹ کر آئی ہے. تو کہا کہ بیٹا فوت ہوا ہے، حیا نہیں فوت ہوئی. سمجھ رہے؟ یعنی ان کے نزدیک حیا کا فوت ہونا بیٹے کے فوت ہونے سے برا تھا. کہا بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. سمجھ رہے؟ بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. اتنا اہمیت تھا. تو یاد رکھیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، تو ان کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نور میں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو ہم لوگوں کے لیے آئیڈیل بنے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ فلاں نے اپنی شادی میں تو اتنے اچھے اسٹریٹ بال کروائے تھے اور وہاں سے پارلر سے اس نے میک اپ کروایا تو یہ کروایا تھا وہ کروایا تھا. ہم لوگوں کو نہ دیکھیں، ہم لوگوں میں بے حیائی کا ذریعہ نہ بنے. ہم اگر بے حیائی کی ساتھ بال کھلے رکھ کر اور اس طرح سے بے حیائی کے ساتھ ہم گھر سے باہر نکلیں گے، جتنے مردوں کی نظر ہم پر پڑے گی اور ان کے دل میں غلط خیالات اٹھیں گے، غلط نظروں سے وہ ہمیں دیکھیں گے، تو کون بنا بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ؟ ہم بنے. اور اللہ استغفر اللہ، اللہ میں معاف فرمائے اور ہم تمام پورے امت مسلمہ کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یاد رکھو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ہم نے زبان سے نہیں چاہا لیکن ہمارے کردار نے یہ چیز ثابت کی ہے نا، تو کہا ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. حیا کیا ہے ساتھیوں؟ کیا ہے حیا؟ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے بے حیائی سے، بے حیائی والے کاموں سے، شیطانی کاموں سے. کیونکہ حیا جو ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا اہم حصہ ہے. حیا ایمان کا اہم حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں میں بھی انشاءاللہ گھروں میں روزانہ تعلیم لیں اور جو آپ درس میں سنتے ہو وہ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کے درمیان میں دہرائیں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر ہے نا ایک ماحول بنے، ایک مزاج بنے. وہ دور ہمارے بچے دیکھیں جب کہ زنا سڑکوں پر کھلے عام ہوگا. روایتوں میں آتا ہے قیامت کے قریب لوگ سڑکوں پر کھلے عام زنا کریں گے، بدفعلی غلط حرکت کریں گے، اور اس وقت کا اللہ والا جو ہوگا، اس وقت کا اولیاء اللہ جو ہوگا، وہ ان سے یہ کہے گا کہ بھائی ذرا سائیڈ میں ہٹ کر آڑ میں کرو. اب سوچو کہ کیا معاملہ ہوگا. اور آج ہم نیوز وغیرہ خبروں میں دیکھتے ہیں یہی تو ہو رہا ہے. کوئی پلیٹ فارم پہ سر عام بدتمیزی کر رہا ہے، تو کوئی سڑکوں پہ، تو کوئی پارک میں ہم بچوں کو گھمانے بھی نہیں لے جا سکتے، اتنا برا حال ہے. کوئی سمندر کنارے بدتمیزی کر رہا ہے. تو آج وہ دور دکھنے لگ گیا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتی کہ 6 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد اور کتنا گندا وقت آ سکتا ہے. سمجھ رہے؟ اس سے پہلے کہ برا وقت آئے ہم اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم لیں تاکہ ہمارے بچوں میں حیا پیدا ہو. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزا الله ان محمد ما هو اهله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل دعاء وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.